اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام۔ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفسح، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لتلك من علم يعرف به؟ قال نعم، التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جب نور ایمانی سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے، یعنی قلب و دماغ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی علامت ہے کہ ایمان کا نور سینے میں داخل ہو کر کیسے دل و دماغ پر پھیل جاتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دنیا سے دوری اختیار کی جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ دوسری نشانی ہے آخرت کی تیاری۔ تیسری نشانی ہے موت سے پہلے موت کی تیاری۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو اسلام کے لیے خاص بنا کر کے رکھ دیا۔ ہدایت اللہ والا راستہ، کامیابی والا راستہ جسے کہتے ہیں، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تمہیں ہدایت عطا فرمائے، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے اندر اس کو طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ۔ تو ہر آدمی کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ کس کے لیے، کس دین اور دھرم کے لیے اللہ نے رکھی ہے؟ دنیا کے اندر دین اور دھرم کی بھرمار ہے، ہر علاقے کا ایک دین ہے، ایک دھرم ہے۔ کہیں بدھ مت ہے، کہیں عیسائیت ہے، کہیں ہندو دھرم ہے، کہیں فلاں ہیں فلاں، پوری دنیا کے اندر بے شمار دھرم آپ کو مل جائیں گے۔
ریلیجن آپ کو مل جائیں گے، مذہب آپ کو مل جائے گا بے شمار، لیکن جسے ہدایت کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ خاص رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا دین اور دھرم ہندو مت کو بنا لو، بدھ مت کو بنا لو، عیسائیت کو بنا لو، لیکن وہ ہدایت کی دولت اللہ نے اسلام کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ اس سے ہٹ کر اللہ نے کسی دین دھرم والے کو ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کل اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کوئی اپنا دین دھرم لے کر کے جائے گا، عیسائی کہے گا کہ اے اللہ ہم عیسیٰ کو ماننے والے، ہمارا دین دھرم تو قبول کر لے۔ یہودی کہے گا کہ ہم موسیٰ کو ماننے والے، ہمارا دین دھرم تو قبول کر لے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی اپنا دین دھرم اللہ کے سامنے پیش کر کر یہ اگر کہے یا اللہ میرا دین دھرم تو قبول کر لے، اللہ کہیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت صرف اسلام کو دی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام والا دین قابل قبول ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی کے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کا نور پھیلا دیتے ہیں تو پھر اس کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ جس کا دل و دماغ ہدایت کے نور سے روشن ہو گیا ہو۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے اندر بھی اسلام ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علامتیں ارشاد فرمائی۔ آج کی اس مجلس میں مجھے بھی آپ کو بھی ان تینوں علامتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر یہ 3 نشانیاں میرے اندر ہیں میں کامیاب، یہ 3 نشانیاں آپ کے اندر ہیں آپ کامیاب۔ بلکہ ان دنیا کی کونے کونے کے اندر جس انسان نے اپنے سینے کے اندر ان 3 نشانیوں کو سمو لیا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز دنیا سے بے رغبتی، دوسری چیز آخرت کی فکر، تیسری چیز موت سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ 3 چیزیں دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی اس حالت میں من مات انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہو، اللہ کے ایک ہونے کا اس کا عقیدہ ہو، ایمان میں سے کی حالت میں جس کی موت آئے، فرمایا وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہدایت عامہ ہے، عام ہدایت، اس کے اندر ہر ایک مسلمان آ گیا۔ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، ضرور داخل ہوگا۔ یہ عام ہدایت ہے، لیکن ایک ہدایت ہے جسے ہدایت خاصہ کہتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، ایمان کے اندر داخل ہو جائے، وہ تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اگر کوئی توبہ کے بغیر والی زندگی گزارے لیکن ہے ایمان، جائے گا ضرور جنت میں، بشرطے کہ کفر و شرک اس کے اندر نہ ہو، ضرور جائے گا۔ لیکن کب جائے گا؟ ویا جہنم جائے گا۔ ایمان کے ساتھ گیا ضرور، لیکن گناہوں کے ساتھ بھی گیا ہے، خطاؤں کے ساتھ بھی گیا ہے، اپنے من کو کالا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میری جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں پاک نفوس رہتے ہیں، پاک دل والے رہتے ہیں، قلب سلیم والے رہتے ہیں، لہٰذا تو نے اپنے گناہوں سے اپنے دل کو گندا کر لیا،
تو بھی جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اس سے پہلے تیرے اس گناہ کو آگ کی بھٹی میں جلایا جائے گا، اس تیرے دل کو پاک کیا جائے گا، پھر تجھے پاک و صاف کر کے تیرا تزکیہ کر کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں جہنم میں کافر بھی جاتا ہے اپنے کفر کی وجہ سے، مشرک بھی جاتا ہے اپنے شرک کی وجہ سے، ایک مومن بھی جاتا ہے خدا نہ کرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا مشرک کا، کافر کا جہنم میں جانا برائے عذاب ہے، تکلیف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے کالے کرتوتوں کی بنیاد پر اگر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے وہ برائے عذاب نہیں، برائے تزکیہ ہے، اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ اسی لیے اپیل کی جاتی ہے موت سے پہلے موت کی تیاری، فکر آخرت۔ کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے توبہ کی زندگی گزارو، تیار رہو، ایک گناہ کا کالا نقطہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے دل پر نہ ہو، تمہارے آنکھیں گناہوں سے پاک ہو، ہمارے دل و دماغ گناہوں سے پاک ہو، ہمارا پورا نامہ اعمال اللہ سے رو رلا کر، دھو دھلا کر، اللہ سے توبہ استغفار کر کے، جب تک اللہ نے ہماری سانسوں کی ڈور چلائے رکھی ہے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ والی زندگی گزار لیں۔ یہی فکر آخرت ہے، یہی موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اگر انسان ایسے ہو جائے جیسے ہی مرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے خیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، قبر کی میٹھی نیند کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے بغیر جہنم میں بھیجے کے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا ہی کے اندر اس نے اپنے دل کو گناہوں سے صاف رکھ لیا تھا۔ لیکن جو بندہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن گناہ سے توبہ نہیں کیا، بغیر کچھ موت کی تیاری کے، آخرت کی تیاری کے، دنیا کا غلام ہو کر کے موت کے حوالے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ شرک نہ ہو، بشرطے کہ حقوق العباد والے کوئی مسائل میں گھرا ہوا نہ ہو۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج کر وہاں کی بھٹی میں دھلا کر اس کے بعد جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ میں اس کی مثال اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے اور میرے گھر میں الماری ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی، میری گھر والی الماری میں کون سے کپڑے سجاتی ہے؟ وہی نا جس کو جو دھویا ہوا ہو، دھلا ہوا ہو، وہی کپڑا نا جو آئرن کیا ہوا ہو، خوشبو لگایا ہوا ہو، وہ ڈائریکٹ آئے گا اور آ کر کے فوراً الماری میں جا کر ہینگر میں ٹانگ دیا جائے گا۔ لانڈری سے جو کپڑا آیا فوراً المار میں چلا گیا۔ جو کپڑا ہم نے اپنے تن بدن میں پہن کر کے میلا کیا تھا وہ کپڑا کبھی بھی المار میں نہیں جائے گا۔ ہاں جائے گا، سب سے پہلے واشنگ مشین کی نظر ہوگا، وہاں اس کو گھمایا جائے گا، صابن سے تڑپایا جائے گا، نچوڑا جائے گا، اور اس کو جو ہے دھوپ کی تمازت میں سکھایا جائے گا، گرم گرم آئرن اس کے اوپر رکھ کر اس کی استری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر والی بھی کہتی اب قابل ہوا المار میں ٹنگنے کا۔ اللہ تعالیٰ مومن کو جنت کی زینت بنا کر کے بھیجتے ہیں، لیکن زینت ہم مزین ہوں تب نہ، اپنے آپ کو سوار کر پہلے تیار کر لیں، جب ڈائریکٹ ہم جو ہے جنت میں جانے والے جب بن جائیں گے۔ جیسے لانڈری سے کپڑا آیا یا نیا کپڑا آیا ڈائریکٹ المار کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن میلا کپڑا واشنگ مشین میں جا کر دھل کر کئی ایک مرحلوں سے گزر کر بعد میں المار میں جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو گناہوں سے اپنے آپ کو میلا نہ رکھو، خطاؤں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ رکھو۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، گندے بن کر کے جاؤ گے ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، جہنم کی واشنگ مشین میں دھلایا جائے گا، کھپسا جائے گا، اور پھر پاک و صاف کر کے بعد میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ عام ہدایت ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے جو خاص ہدایت ہے وہ یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سینے ان کے اسلام کے نور سے معطر ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا جب اسلام کا نور سینوں میں داخل ہوتا ہے دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تین چیزیں، وہ تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ التجافی من دار الغرور، دھوکے کے اس گھر سے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔
بے رغبت کا مطلب اچاٹ ہو جائے ہمارا دل، یہاں کی کوئی رونق ہمارے من کو نہ بھائے، یہاں کی چکا چوند روشنی سے ہماری آنکھیں چیرا نہ ہو، کوئی چیز یہاں کی دیکھ کر کے، جیسے کہتے نہیں موٹی زبان میں، منہ میں پانی مت چھوڑو۔ یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آگ لگو، اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں اگر اسلام کا نور داخل ہو گیا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے دنیا وما فیہا سے میں بے رغبت ہو گیا، اچاٹ ہو گیا میرا دل۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کمانا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، کرنا ہے، لیکن اتنا جتنا کہ ضرورت ہے۔ یہ کہ نماز کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، اسلامی اصول کو چھوڑ دیا، ساری چیزیں اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا۔ صبح اٹھتا ہے فجر چھوڑ کر صبح 9 بجے اور دنیا دنیا، دکان دکان، پھر رات میں 12 بجے دنیا دنیا، مکان مکان۔ ایسے مسلمان کے لیے میرے دوستو ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ دکان کرو، مکان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی تو آپ کو ملتی ہے کہ آپ کا بستر کیسا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایسی تعلیم بھی نہیں دی کہ آپ جھوپڑ پٹی کی زندگی گزارو۔ آپ اسلامی تعلیمات کے قریب آئیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وسیع گھر جس کو مل گیا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کو حلال روزی وسعت والی مل گئی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کمائیے، دنیا کے بل گیٹس کو آپ جو ہے مات دیجئے، لیکن اسلام کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اللہ اور رسول کا اصول نہ چھوٹنے پائے، حرام کو گلے نہ لگایا جائے، ناجائز امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، پھر ایسا جتنا کما سکتے ہو کماؤ، تمہارا کمانا عبادت ہے، پیسہ جمانا عبادت ہے، گھر بنانا عبادت ہے۔ لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر، پوری دنیا کے اندر دنیا ہی دنیا کے ہمارے جو ہے سرایت کر چکی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اللہ نہ رسول۔ فرمایا کہ یہ جو ہے دنیا کے دھوکے کا یہ شکار ہو گیا۔ چلو میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اسلام کا نور داخل ہو گیا، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہنا ہے جب تک رہنا ہے، لیکن یہاں سے دل نہ لگاؤ، یہ پہلی چیز۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر آخرت، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کیا کرو۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دنیا پیچھے جا رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، ہر دن گزر جاتا ہے، آگے نہیں آتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو کل وہ کل تھا، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک وہ کل دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کل کی بات نہیں، گزرا ہوا سیکنڈ، گزرا ہوا لمحہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے زندگی کو جو اوقات ہیں اسے غنیمت سمجھو۔ دوسری نشانی یہ فرمائی کہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دنیا پیچھے چھوٹ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، ہو جانا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اور فرمایا اس دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ تو میرے دوستو دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ ضرور بالضرور ہمارے لیے آخرت کی تیاری کے لیے، اسی لیے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیسی کیسی عجیب مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا دنیا کو چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ اور فرمایا دنیا میں جب تک ہماری تمہاری سانسیں ہیں، عمل ہے، ایکٹیویٹی ہے، حساب نہیں ہے۔ کل مر کر چلے جانے کے بعد حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، سبحان اللہ کہو، جنت جو چٹیل میدان ہے، 500 برس گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا درخت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر موقع ہے، پڑھو سبحان اللہ کے انبار لگاؤ،
لا الہ الا اللہ کے پہاڑ لگاؤ. آخرت کی یہ جو ہے تیاری ہے، آخرت کے محل کی تعمیر ہے. فرمایا کہ یہاں تم جو عمل کر رہے ہو، اچھا عمل یا برا عمل، عمل کرنے کے لیے چونکہ امتحان کی جگہ ہے دنیا، چھوٹ دے دی گئی. یہ نہ سمجھو کہ ہم جو ہے مادر پیدر آزاد ہیں، چھوٹ دے دی گئی، نہیں، یہاں تو صرف عمل ہوگا. دیکھ رہے ہیں اللہ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر برا عمل ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. یہ عمل ہے، کاؤنٹنگ وہاں ہوگی، حساب وہاں ہوگا. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. کل قیامت میں جا کر ہم کہیں گے یا اللہ میرے اعمال کے ترازو میں نیکیاں کم ہو گئی، چل میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں. نہیں ہو سکتا. یہ عمل ہے، یہ عمل کا دن نہیں ہے، یہ حساب کا دن ہے. تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ کیا ہے؟ فکر آخرت ہے. اور آخری چیز ارشاد فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا. یہ بھی اس آدمی کی علامت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نور ایمانی کو داخل کر دیتے ہیں تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. موت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ جب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہوں، ICU کے نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے نظر ہو جائیں، وہاں ہاتھ پیر مارتے ہوئے لوگ کلمے کی تلقین کریں، یہ موت کی تیاری ہے؟ یہ موت کی تیاری نہیں. موت کب آئے گی معلوم نہیں، موت کب آئے گی پتہ نہیں. ہر دن ہر لمحہ موت کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے موت کی تیاری کرو. پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ہمارے زندگی کے اندر جو کہتے نہیں کہ ٹینشن فری لائف، اللہ کی قسم یہی ہے. دنیا سے بے رغبت ہو جانا، ہمیشہ آخرت کا فکر سوار ہونا، ہمیشہ موت کی تیاری کی طرف ہم جو ہے چل نکلنا. آدمی کا انعام اس کے بعد کیا ملتا ہے؟ آدمی ٹینشن فری مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ دنیا کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، ہر کسی کا ریزن پوچھو. بچوں کا بہت ٹینشن ڈال لیا تھا، مر کو چلے گیا. ہر آدمی کی ہارٹ اٹیک کا ریزن پوچھو. اس کی پراپرٹی ڈوب گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا. مکان جل گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یعنی دنیا کے لٹ جانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ویسے بھی ہارٹ فیل ہونا ہے تبھی تو موت آتی ہے. دل زندہ رہے تو موت کیوں نہیں، موت جو ہے کیسے آ سکتی ہے؟ ہارٹ فیل کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی حرکت قلب بند ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو جانا. یہ فطرتاً ہو جائے، جب موت کا وقت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دنیا کا ٹینشن لے کر آدمی مر جاتا ہے، اللہ ہماری ایسی موت سے حفاظت فرمائے، اللہ ایسی موت سے حفاظت فرمائے. یہ چیز دنیا کی بے رغبتی اگر آ گئی، کوئی آدمی دنیا کے نہ ملنے سے سوچ کر کے نہیں مرتا. ٹینشن فری لائف اس کو کہتے ہیں. آدمی فکر آخرت کے ساتھ جیا کرے، آخرت کی فکر رکھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا. دنیا کے اندر ہمیشہ جو عمل بھی کرتا ہے آخرت کے لیے، آخرت کے لیے. اور موت کی تیاری کا مطلب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہمیشہ توبہ کر کے تیار رہو، ہمیشہ توبہ کر کے تیار رہو. دینے والے کا دین دے کر کے تیار رہو. جس کو ہم نے آپ نے ستایا ہے اس سے معافی تلافی کر کے تیار رہو. یہ موت کی تیاری ہے. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو نور ایمان داخل کر دیتے ہیں اس کے سینہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے. اس کی یہ 3 علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلی چیز جو دنیا کی بے رغبتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائے.